وقت بھی سخت ہوتا تھا، نیز اہل مدارس بھی اس کو بآسانی دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے تھے اور طلبا کو بڑی پریشانی اٹھانی پڑتی تھی داخلہ امتحان میں۔ ہمارے استاد محترم نے ابھی میٹنگ میں حضرت مولانا مدراسی صاحب دامت برکاتہم نائب مفتي دارالعلوم دیوبند نے مجلس میں فرمایا تھا کہ ایسے بھی واقعات پیش آئے کہ ارباب انتظام نے اہل مدارس میں طلبا سے ہمیشہ کے لیے بول چال ہی بند کر دی، تصدیق نامہ نہیں دیا مگر۔ تو اس لیے مجلس تعلیمی منعقدہ 13 شوال نے اس کے لازم ہونے کی شرط کو ختم کر دیا۔ اب جو چاہے اس کو جمع کرے، جو نہ چاہے جمع نہ کرے۔ اسی طرح مقطوع الاحیاء طلبا کے مطابق قواعد داخلہ دارالعلوم دیوبند کے صفحہ نمبر 19 پر درج ہے کہ نامناسب وضع قطع اور بالخصوص ذرعی کا عنوانہ یا تراشنا عربی مدارس میں قرآن و حدیث پڑھنے والے طالب علموں کے لیے ہرگز زیر نہیں دیتا۔ مذکورہ بالا حرام عمل عالم دین کی ثقافت کو مجروح اور اس کی حیثیت عرفی کو داغدار بنا دیتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند ہمیشہ سے اس معاملے میں زیادہ حساس رہا ہے، اس لیے کسی جدید یا قدیم طالب علم کا اگر وہ ریش تراشیدہ ہے نہ داخلہ ہوگا اور نہ داخلہ برقرار رہے گا۔ لیکن مجلس تعلیمی منعقدہ 5 سفر میں یہ فیصلہ کیا کہ جس کی داخل مشکوک ہو اور وہ کسی طرح داخل ہو گیا ہو تو سر دست یہ رعایت دی جائے کہ ایسے طالب علم، ایسے طلبا 2 اساتذہ دارالعلوم کی ضمانت اور داخلہ برقرار رکھے جانے کی سفارش لے کر آئیں اور ہر 15 دن کے بعد دفتر تعلیمات میں اپنی گاڑی چیک کرائیں۔ اگر 2-3 ماہ میں اصلاح حال ہو جائے اور طالب علم اس سنگین جرم سے سچی توبہ اور آئندہ گاڑی نہ کٹانے کا عزم مصمم کرے تو داخلہ بحال رکھا جائے گا، ورنہ داخلہ ختم کر دیا جائے گا۔ قواعد داخلہ صفحہ نمبر 19 پر درج ہے کہ حسب تجویز مجلس تعلیمی اجراء امداد کے لیے 70 اوسط لانا شرط ہے اور بقائے امداد کے لیے 60 اوسط لانا ضروری ہوگا۔ سال اول و دوم عربی کے لیے ماہانہ امتحان میں اجراء تعام کے لیے 80 اوسط اور بقائے امداد کے لیے 70 اوسط لانا ضروری ہوگا۔ نمبر 5 قواعد داخلہ صفحہ نمبر 19 پر درج ہے کہ جس کی کوئی بھی شکایت دارالعلوم تعلیمات یا اہتمام میں کسی وقت درج ہوئی ہو اس کو دورہ حدیث شریف کے بعد کسی بھی شعبے میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 6 مجلس شورا منعقدہ 25، 26، 27 سفر المظفر 1443 کی تجویز ہے کہ دورہ حدیث شریف کی ایک غیر حاضری پر 5 یوم کا کھانا بند کر دیا جائے اور مجلس تعلیمی منعقدہ 5 محرم الحرام 1441 کی تجویز ہے کہ دورہ حدیث شریف کی دفتری ایک غیر حاضری پر 15 یوم کا کھانا مع وظیفہ بند ہوگا اور مسلسل 2 غیر حاضری پر 1 ماہ کا کھانا مع وظیفہ بند ہوگا اور مسلسل 3 غیر حاضری پر افراج ہو جائے گا۔ مورخہ 11 ربیع الثانی 1443 ہجری کی تجویز ہے کہ دیگر درجات کی طرح تکمیلات کے طلبا کی غیر حاضری پر بھی بندش طعام کا عمل کیا جائے اور دورہ حدیث شریف کے علاوہ بقیہ جماعتوں میں 1 یوم کی غیر حاضری پر 2 یوم کا کھانا بند کیا جائے۔ نیز مجلس تعلیمی منعقدہ 5 ذی القعدہ نے تکمیل افطار کے طلبا کے متعلق طے کیا کہ ان کو بعد مغرب حاضر ہو کر مطالعہ کرنا ضروری ہے، جس کی نگرانی جناب مفتی فخر الاسلام صاحب کریں گے اور ان طلبا کی حاضری مثل اسباق کی حاضری کے معتبر ہوگی جس کا اثر نمبرات پر بھی پڑے گا۔ نیز مجلس تعلیمی منعقدہ ذی القعدہ نے طے کیا کہ الاول عربی کا چہارم عربی تمام طلبا مسجد رشید میں مطالعہ برقرار کریں اور پابندی کے ساتھ ان کی حاضری لی جائے اور غیر حاضری پر سخت سزا دی جائے۔ نمبر 7 مجلس شورا منعقدہ 9 شعبان المعظم 1443 نے طے کیا کہ فی الحال طلبا کی اسباق کی غیر حاضری پر بندش طعام کا طریقہ رائج ہے، لیکن اس سے طلبا پر خاطر خواہ اثر نہیں ہوتا، اس لیے تجویز کیا گیا کہ طلبا کی غیر حاضری کو سالانہ امتحان میں حاصل ہونے والے نمبرات اور پوزیشن سے جوڑ دیا جائے۔
تاکہ انہیں یہ خوف رہے کہ غیر حاضری کی صورت میں ان کے پاس ہونے